پری مینوپاز کے سمٹمز جب آنا شروع ہوتے ہیں وہ ہوتے کیا ہیں اور اس وقت کیا کرنا چاہیے فیمیلز کو؟ جی بالکل. اچھا, پری مینوپاز کے سمٹم جنرلی 45 ایئرس کے بعد آنے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا کئی خیال ہے کہ جس میں کافی ساری ایسی چینجز ہیں. پیری مینوپاز سے ہم جاتے ہیں پوسٹ مینوپاز کی طرف. اب ظاہر ہے مینوپاز ہو گیا, لائف پہ کیا امپیکٹ آتا ہے اس کا؟ میں سب سے پہلی کوشچن سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مینوپاز آپ کو جو ہی ہونا, پازیٹیوٹی کی آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے. یورین کا پرابلم بہت لوگوں کو ہو جاتا ہے, مطلب بار بار فریکوینٹ یورین آنا, اس کی وجہ وہی ہارمون چینج ہے. جو مینوپاز کی ایج ہے دنیا بھر میں وہ 51 ایئرز ہے. پھر وہ فیل کرتی ہیں کہ اور لگتا ہے, لیکن کئی دفعہ وہ اسٹک نہ لینے سے کمر پہ اور پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو بہت ہی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کمر کی چیز کے لیے کہ اپنا ویٹ مینیج کریں. السلام علیکم خواتین حضرات, پروگرام کیور اینڈ کیئر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود. خواتین حضرات, ہم سب انسانوں کی لائف میں 3 فیزز آتے ہیں. ایک ہمارا بچپن ہوتا ہے, دوسرا جوانی اور تیسرا بڑھاپا. ان تینوں کی الگ الگ ڈیمانڈز ہیں. وین اٹ کمز ٹو فیمیلز, آپ ایگری کریں گے کہ جب فیمیل پیوبرٹی میں ہوتی ہے, ٹین ایج میں ہوتی ہے, تو اس کی اپروچ ٹورڈز لائف بالکل مختلف ہوتی ہے. جب بچے پالنے ہوتے ہیں 20s میں, 30s میں, ارلی 40s میں, اس وقت کافی حد تک چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک سچویشن ایسی آتی ہے جب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری ماں, یہ ہماری بہن, یہ ہماری پھپھی, تائی, چاچی, جو بھی اس ایج میں, ان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کیا جائے, کیونکہ ان کے باڈی میں بہت سی ڈیٹیریوریشن ہو چکی ہوتی ہے اور ہو رہی ہوتی ہے. ایسی صورت میں جو پہلی کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں. یہ ہے کیا, اس کے ساتھ کیسے جئیں گے ہم, اور اس کے اندر کیا کیا ہم نے پریکاشنز لینی ہیں, اور پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کو کیسے بہتر کرنا ہے, اس کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم نے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ فار بینگ ہیئر. ڈاکٹر صاحبہ, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عام عوام یہ سمجھنا چاہ رہی ہے کہ مینوپاز کی جو سٹیجز ہیں, جس کو ہم عام طور پہ پری مینوپاز, پیری مینوپاز, پوسٹ مینوپاز کہتے ہیں, تو اس کی سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی اچھا لگا ہے آپ کے پروگرام میں آ کے. میں پہلے بھی آئی تھی اور میرے خیال ہے بہت پروڈکٹیو گفتگو ہوئی تھی, بہت لوگوں نے اس کے اچھے فیڈ بیک دیے تھے. جو مینوپاز کی ایج ہے دنیا بھر میں وہ 51 ایئرز ہے. 51 ایئرز پہ تقریباً سب خواتین کے ساتھ 51 سے 54 بھی ہو سکتی ہے مینوپاز ہو جاتا ہے. اب جب ہماری اگر آپ ارد گرد اپنی خالہ دیکھیں, نانی دیکھیں, پھوپھی دیکھیں, تو وہ تقریباً 80-85 ایئرز تو عام ایج ہے, مطلب ہمارا سروائیول اب اتنا ہے تقریباً. تو آپ دیکھیے کہ 30 سال اس نے گزارنے ہیں آفٹر مینوپاز. تو یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے, یعنی ریپروڈکٹیو لائف کے 30 سال, اور اس کے بعد سب ہارمونز ختم ہو رہے ہیں, آپ کی ان کی ڈکلائن سے آپ کی باڈی میں کئی چینجز آ رہے ہیں, نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی بھی. یہ سب چیزوں کے ساتھ اور کئی نئی ذمہ داریاں ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں, بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, ان کے بچے ہو رہے ہیں, آپ کے سوشل معاملات ایسے ہوتے ہیں, کوئی نیئر اینڈ ڈیئر ونز بعض دفعہ نہیں رہتے. تو ایموشنل, فزیکل, مینٹل ساری اپروچز کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم اکثر اس پہ کوئی بات نہیں کرتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی بڑھاپا آ گیا ہے, بس جی اب تو ان کا کوئی بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. وہ تھوڑا سا ٹائم نہیں ہوتا, دیٹ از 30 ایئرز آف لائف. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا بلکہ کہ جو پری مینوپاز کے سمٹمز جب آنا شروع ہوتے ہیں وہ ہوتے کیا ہیں, اور اس وقت کیا کرنا چاہیے فیمیلز کو؟ جی بالکل. اچھا, پری مینوپاز کے سمٹم جنرلی 45 ایئرز کے بعد آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کا کئی خیال ہے کہ جس میں کافی ساری ایسی چینجز ہیں. کچھ ہے فزیولوجیکل چینجز, جیسے کہ آپ کا تھوڑی سی اسکن ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو مطلب اتنی ایکٹیو انرجی کے ساتھ آپ بہت سارے کام نہیں کر سکتے جو آپ پہلے کر لیتے ہیں. پھر آپ کے جس طرح سے آپ کہیں کہ بہت شارپ میموری نہیں رہتی, میموری تھوڑی تھوڑی لوز ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ جیسے اگر بہت مطلب آپ ایزیلی ویٹ گین کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ آپ پہلے نہیں کر رہے ہوتے. اب آپ کھاتے تو وہی ایک روٹی ہے, لیکن آپ کا وزن 1 سے 2 کلو کی جگہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ آپ پہلے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ آدھا بھی نہیں بڑھ رہا ہوتا. اس کے علاوہ جیسے آپ کی جس طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ بون کی ہیلتھ آہستہ آہستہ خراب ہونی شروع ہوتی ہے. 45 پہ تو اتنی چینج یہ نہیں آتی, زیادہ اسکن کی رنکلنگ, زیادہ مینٹل
اور پھر ایک فیلنگ کہ یار میں اتنا ینگ نہیں اب لگتی, میں اتنا, کچھ لوگوں کو بہت سیلف کانشیسنیس ہو جاتی ہے کہ میں شاید اب اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوں جتنا پہلے تھی, یا اس کے لیے مجھے اور کیا کرنا چاہیے. ایموشنل موڈ لائبلٹیز بہت ہوتی ہیں, ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس بہت لوگوں کو آنی شروع ہو جاتی ہیں, پازیٹیوٹی ان لائف ختم ہو جاتی ہے, ہر چیز سے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد ورتھ لیسنس کی فیلنگ بہت آتی ہے. تو مینٹل ہیلتھ ان ایڈیشن ٹو فزیکل ہیلتھ, اور آپ موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں تو موٹے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جوڑ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, جوڑ خراب ہوتے ہیں تو آپ چلنا کم کر دیتے ہیں, چلنا کم کرتے ہیں تو آپ اور ویٹ گین کرتے چلے جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ ایک سرکل ایسا چلتا ہے کہ جس کو کہیں کسی بھی سٹیج پہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں فیمیلز کی آسانی کے لیے مینسٹرل سائیکل کی ایریگولیرٹی کی بھی ضرور بات کیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مینسٹرل ایریگولیرٹی میں سائیکل کم ہونا تو نارمل ہے, ٹھیک ہے, آپ ایکسیسو ہونا نارمل سمجھا جاتا ہے. یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ دیٹ از ناٹ نارمل ایٹ آل. زیادہ بلیڈنگ آلویز ایب نارمل ہوتی ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ جب بھی خون آپ کی باڈی سے نکلے گا, یہ ہمارے یہاں کھل کے خون پڑنے کا بڑا کانسیپٹ ہے, اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی باڈی سے جب بھی خون بہت زیادہ بہے گا, آپ دیکھیے کٹ لگ کے بہ جائے ویسے بہ جائے, جب بھی وہ زیادہ بہے گا آپ کو ویکنیس ہوگی. بالکل صحیح. اور میں نے ایسی ایسی خواتین دیکھی ہیں جو مینوپاز کے کہ ماہواری بند ہونے والی ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں بالکل انیمک ہو چکی ہیں اور اتنے خون کی کمی ہو گئی کہ گھر میں پٹی باندھے لیٹی ہیں, نہ کوئی کام ہو رہا ہے, نہ کسی چیز میں دل لگ رہا ہے, لیکن سوچے یہی جا رہی ہیں کہ یہ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ بات نارمل نہیں ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی ہیوی مینسز, یہ نارمل ہونے چاہیے, کم ہو جائیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مینورلجیا ایک ڈیزیز ہے, بیسیکلی مینورلجیا ایک ڈیزیز ہے, اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے ڈیزیز. اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ ایکسیسو ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ نارمل ہے. دس از ناٹ نارمل, اسپیشلی اس ایج میں. بالکل ناٹ نارمل, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اب پیشنٹ پری سے پیری کے اندر چونکہ وہ جو 1-2 سال ہیں, موڈ سوئنگز آنا شروع ہو جاتے ہیں, سنکنگ سنڈروم فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے, یہ بڑا کرائسس کا ٹائم ہوتا ہے. میلز میں یوزلی لفظ یوز کیا جائے مڈل ایج کرائسس کہا جاتا ہے اس کو, فیمیلز میں بھی یہ والا سمٹم تو ظاہر ہے بہت پروناؤنسڈ ہوتا ہے. ان پیشنٹس کو آپ کیا کہیں گی کہ ہاؤ ٹو ٹیک اٹ اپ؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو مینوپاز کے سمٹم ہے نا, جیسے یہ ہاٹ فلیشز کی آپ نے بات کی کہ بہت پسینہ, ایک دم سے پسینے میں تربتر ہو جانا, گرمی بہت زیادہ لگنا. عام لوگوں کے مقابلے میں اگر اے سی چل رہا ہے تو ان کو فیل نہیں ہو رہا کہ وہ چل رہا ہے, بہت گرمی لگتی ہے. یہ فزیکل سمٹم جینوئن سمٹم ہوتا ہے. اس کے لیے نا بہت اچھی میڈیسنز اویلیبل ہیں. اوکے جی ٹھیک ہے, مطلب اس کو نا برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ہمیشہ بہت لوگوں کو کہتی ہوں کہ ہم ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جب نئی آئی تھی, اس میں بڑی مطلب وہ ایز جو نئی چیز آتی ہے, پہلے یہ تھا کہ رائٹ ایوری بڈی ہے, پھر آیا کہ جی پتہ نہیں اس میں تو کتنے کینسرز ہو گئے تو اس کو تو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ریسرچز اس پہ آئیں اور یہ بالکل سجیسٹ کیا گیا ہے کہ جتنی ارلی اس کو شروع کریں گے, جیسے آپ 50 کے بعد فوراً شروع کر دیں تو اس کے نقصانات کم ہیں. نہیں کوئی ایڈوانسمنٹ آئی تھی HRTs میں یا انہی کی بات کر رہی ہیں جو پہلے تھی جن کے ساتھ موٹیلٹی رپورٹ ہوئی تھی, آپ انہی کی بات کر رہی ہیں؟ اسی اسٹڈی کو ری اسٹڈی کیے گئے تھے کیونکہ جب وہ بند کر دی گئی تھی تو یہ خیال تھا کہ شاید بہت کینسر کا انسیڈنس زیادہ ہو گیا اس لیے بند ہو گیا. ایسا نہیں تھا, وہ ایج بریکٹ پورا لیا گیا تھا. انہوں نے 50 کی وجہ سے تو کئی فارماسیوٹیکلز بینکرپٹ ہو گئی تھیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 50 سال کی خاتون کے لیے ایک HRT کا اور افیکٹ ہوگا, 70 ایئرس کے لیے اور ہوگا, 80 ایئرس کے لیے اور ہوگا, کیونکہ اس وقت اس کو اپنے دل کے مسائل کافی کچھ ود ایج, آپ یہ دیکھیے نا بہت کچھ ایڈ ہو جاتا ہے. صرف ایسے ہی تھوڑے ہوتا ہے کہ آپ کا صرف وہی مسئلہ ہے. جو اسٹڈیز تھی ان میں بہت سارے فلاز تھے. اب بریسٹ کینسر کا انسیڈنس ان لوگوں میں زیادہ تھا جن کی ایج بھی زیادہ تھی 70s پلس, ان کو 50 کے ساتھ ریلیٹ تو نہیں کر سکتے نا. بالکل صحیح. فیملی ہسٹری اسکرین نہیں کی گئی تھی. بہت کچھ امپورٹنٹ ہے. اب تو بہت ایڈوانسمنٹس ہے, اور جو لیٹسٹ ایویڈنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر خاتون کو جس کو ہاٹ فلیشز ہو رہے ہیں یا جس کو نیڈ ہے اس کو HRT ضرور دینی ہے. اچھا, یہ تو دوبارہ دس ویری انٹرسٹنگ. اچھا, پیری مینوپاز سے ہم جاتے ہیں پوسٹ مینوپاز کی طرف. اب ظاہر ہے مینوپاز ہو گیا, لائف پہ کیا امپیکٹ آتا ہے اس کا؟ میں سب سے پہلی کوشچن سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مینوپاز آپ کو جو ہی ہونا, پازیٹیوٹی کی آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے گھر والے سپورٹ دے سکتے ہیں آپ کو, فرینڈس کا سرکل ہو سکتا ہے. پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں, کیونکہ اس وقت آپ کو سمو احساس ہوتا ہے کہ جی میں پہلے یہ ہو جاتا, یہ نہیں ہوا, یہ کیسے ہوا. تو میرے طرف کہ وہ جو گزری ہوئی باتیں ہیں نا, وہ تو وہ لوگ سوچتے ہیں جو کہ
گزرے ہوئے بیتے ہوئے پل میں جینا چاہتے ہیں اور وہ بالکل کبھی کامیاب نہیں رہتے. فیلڈ اپروچ ہے, فیلڈ اپروچ ہے. جو بھی اپروچ ہے کہ آپ نے پہلی تو یہ کہ مینٹل پازیٹیوٹی کے لیے آپ کو فرینڈس کا سرکل, فیملی کا سرکل, بچوں کا سرکل, کوئی ایسا سرکل دینا ہے جو آپ کو ہر وقت پازیٹیو ری انفورسمنٹس دیتا رہے. دوسری چیز, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہاٹ فلیشز آپ کی زندگی کو بہت تنگ کرتے ہیں. ظاہر باڈی ایلمنٹس چیزیں ہیں, کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے, کسی کو شوگر ہو گئی ہے, تو وہ وقت کے ساتھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. ان چیزوں کے لیے دوائیاں بہت ایڈیکویٹ موجود ہیں. میں مریض کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں بیماری بری ہے, دوائی نہیں. اگر آپ شوگر کے مریض, مطلب میں اپنی گھر میں دیکھوں لوگوں کو, مطلب 40-50 سال پہ شوگر کی دوائی شروع ہوئی, 80 سال کے ہو گئے ہیں, شوگر کی دوائی بھی لے رہے ہیں, بلڈ پریشر کی دوائی بھی لے رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کے گھر میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, مطلب 30 ایئر سے دے آر ٹیکنگ ڈیلی گولیاں. اگر آپ پیرنٹس کو, لوگوں کو دیکھیں تو 5-6 گولیوں کا ایک سیٹ بنایا ہوتا ہے انہوں نے, بلڈ پریشر, کوالٹی لائف گزار رہے ہوتے ہیں, کوالٹی لائف گزار رہے ہیں. اگر آپ کے خیال میں وہ شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی نہ لے رہے ہوتے تو اس وقت تو فوت ہو چکے ہوتے. بالکل گریٹ. کوئی ہیمریج ہو گیا ہوتا, کوئی فالج ہو گیا ہوتا, مطلب کوئی ٹانگ کٹ جاتی, بازو کٹ جاتا. تو کہنے کا مطلب یہ بہت لوگوں کو جی دوائی لگ جائے گی, ایک ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. بھائی دوائی ہے تو وہ لگانے, بیماری ہے تو اسی کے لیے دوائی ہے. بالکل صحیح. تو وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں یہ وقت بہت ضائع کرتے ہیں. تو لوگ, خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی میڈیسن بہت ریگولرلی کھائیں. یہ سارا جو پروسیس ہے نا, پیوبرٹی سے لے کے مینوپاز تک, بلکہ فوت ہونے تک, یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے آتا ہے. ان ہارمونل چینجز سے کون سی سیریس ڈیزیزز ڈیولپ ہو سکتی ہیں مینوپاز میں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو بریسٹ کینسر ہے ہمارے یہاں سب سے کامنسٹ کینسر ہے, ڈیفینیٹلی ود ایج زیادہ ہے. اوویرین کینسر, سارے کینسر جو ہے نا وہ ایج ریلیٹڈ ہیں. تو 80 مطلب 60-50 کے بعد جتنے بھی پیک ایج ہے نا تمام کینسرز کی, سوائے کے سروائیکل کینسر ہے وہ تھوڑا ارلی ہے, ورنہ یہ سب پیک ایج 50+ ہے. تو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہر خاتون کو آنا چاہیے. اور اوویرین کینسر کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اوویرین کینسر کے لیے بہت اسٹرانگ اسکریننگ ابھی تک نہیں ہے. فیملی میں اگر کسی کو کینسر ہے اووری کا, یا امی خالہ اس طرح سے, تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا اینول الٹرا ساؤنڈ کرواتے رہیں. لیکن ادروائز ابھی تک اس کی اسکریننگ کوئی بھی, اگر کوئی ہسٹری ہے تو آپ اس کے لیے کیئرفل رہیں. لیکن یہ کہ دوسرا, یہ جو آپ کا بریسٹ کینسر ہے اس کی تو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہے. دوسری ایک اور چیز, یورین کا پرابلم بہت لوگوں کو ہو جاتا ہے. مطلب بار بار فریکوینٹ یورین آنا, اس کی وجہ وہی ہارمون چینج ہے, کیونکہ باڈی سے ایسٹروجن جب جاتی ہے تو کولیجن کم ہو جاتا ہے. کولیجن کم ہوتا ہے تو بلیڈر کو سپورٹ اتنا اچھا نہیں کرتا. تو لوگوں کو بہت زیادہ یورین بیچارے, مطلب اگر آپ دیکھیں تو قطرہ قطرہ نکل جانے کا, پھر نماز کے مسئلے, پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے نا, کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. جوائنٹس خراب ہو جاتے ہیں, اب واش روم تک جانا بھی مشکل ہے. یہ دیکھیے نا, ہم کئی چھوٹی چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ وہ اٹھ کے فوراً بھاگتے ہوئے واش روم نہیں جا سکتے, وہ آرام آرام سے چل کے جاتے ہیں تو تب تک ان کو قطرے نکل جاتے ہیں. پھر شلواریں دھونے کے مسئلے, وہ دھونے کے مسئلے ہوں گے تو پھر نماز کے مسئلے, پھر اپنے آپ کو واش کرنے کے مسئلے. پھر میں اتنے مریض آتے ہیں نا کہ امی کو سمجھائیں, یہ نہانے سارا دن دھوتی اپنے آپ کو رہتی ہیں, ٹھنڈے پانی, سردی گرمی کے مسائل. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی بھی دوائیاں موجود ہیں. اچھا, 2 سینیریوز ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ ان کی ایکٹیو ایک لائف گزری ہے, بچوں کی پریگننسیز ہوئیں, بار بار پریگننسیز ہوئیں, پھر مینوپاز ہوا. ایک وہ ہیں جن کی شادی تو ہو گئی لیکن اولاد نہیں ہوئی, ان کو مینوپاز ہوا. ان دونوں کے ڈیزیز پیٹرن میں ڈفرینس ہوگا؟ بالکل ڈفرینس ہوگا. جن کے بھی بچے زیادہ ہیں ظاہر ہے ان کا جو, اور نارمل ڈلیوریز ہیں ان کا ڈیفینیٹلی مسل ویک ہوں گے نا, اتنے اسٹرانگ مسل نہیں ہوتے. جن کے بھی 9 بچے ڈلیور ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کا یعنی کہ نارمل ڈلیوری کے عمل سے بھی گزرے ہیں, تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ ایکسرسائزز ہم بتاتے ہیں. مطلب اگر وہ ہمارے پاس آئیں تو strengthen their muscles, وہ ہم پری مینوپازل پہ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہی اویئرنیس نہیں ہے نا چیزوں کی, ہم پریونشن کی طرف نہیں سوچتے. ہم سوچتے ہیں کہ وہی والی بات کہ بس اب تو بس تسبیح پکڑ لیں اور کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں. شاندار بات کی کہ تو پورا آپ ان کو ایک لائف پلان بنا کے دے سکتے ہیں کہ پہلے آئیں گے, ہم کیسے سلولی گریجولی اس فیز کے اندر انٹر ہوں گے اور کیا کیا کرتے ہوئے انٹر ہوں گے. تو یہ تو ہو گیا نا ان پیشنٹس کا جو کہ جن کی نارمل مطلب پریگننسیز تھی. اچھا, جن کی نارمل پریگننسیز نہیں ہے ان کو کیا پرابلم ہوتا ہے؟ جن کے سیزیرینز وغیرہ ہوئے جن کے سیزیرین وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ویسے جو ہے نا بعد میں بیک ایک کا پرابلم کافی زیادہ ہوتا ہے, جو کہ عموماً نارمل ڈلیوری والوں کو
نہیں ہوتا. اور جس سے جیسے یا پھر دیکھیے دودھ پلائیں, آسٹریوپروسس جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ اولڈ ایج میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بون لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہائٹ چھوٹی ہو جاتی ہے مدرس کی, گرینڈ مدرس کی, اس لیے کہ وہ ورٹیبرا کولیپس ہوتا ہے. تو ایک ہاں اسے کہتے ہیں وائسس ورٹیبرل کولیپس سے ہائٹ چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب روٹین میں تو یہ چیز ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, لیکن اس سے ان کا گیٹ خراب ہوتا ہے, ان کا بیلنس خراب ہوتا ہے. پھر ہمارے یہاں اسٹک لے کے خواتین نہیں چلتی, وہ فیل کرتی ہیں کہ اور لگتا ہے, لیکن کئی دفعہ وہ اسٹک نہ لینے سے کمر پہ اور پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو بہت ہی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کمر کی چیز کے لیے کہ اپنا ویٹ مینیج کریں. میں نے یہ بہت میں دفعہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ہم اصل میں وزن بیٹھ کے ہوتا یہ کہ امی کا خیال رکھنے کا لوگوں کے خیال میں ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو کھانا اور کھلائیں. چلیں امی جی اب آپ کو کوئی کام نہیں کرنا, آپ بیٹھ کے بس روٹی کھائیں, یہ سالن کھائیں, یہ پرانی چیز پکی ہے, یہ وہ. اب جو بیٹھا ہوا ہے اور واک بھی کرنے نہیں چاہ رہا, کوئی ایکسرسائز بھی نہیں کر رہا, آپ بیسیکلی انفورس کر رہے ہیں ڈیزیزز ان کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ایک لائف گزاری. اچھا یہ ایک چیز آپ ایگری کریں گی ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پہ ایک پاپ اپ ہوتی ہے چیز, ہم اپنے لیے نہیں جیتے, اس کا مطلب ہے میں نے چھڑی نہیں پکڑنی لوگ کیا کہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ میسج یہ ہونا چاہیے ہماری خواتین کے لیے اور خاص طور پہ مینوپوزل فیمیلز کے لیے کہ آپ اپنے لیے جینا سیکھیں. آپ نے ساری عمر لوگوں کے لیے ہی جیا ہے, بچپن میں ماں باپ کے لیے, جوانی میں بچوں اور میاں کے لیے, اب اپنے لیے جینا سیکھیں. آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے موجود ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ یہ دیکھیے واقعی یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ صحت مند ہیں, مطلب مدر ایک آلویز فوکس آف فیملی ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں جو مرضی آپ کر لیں, چاہے آپ کے بچوں کے بچے بھی ہو جائیں, بچے بھی, بیٹے بیٹیاں, ہر کوئی مدر کو لک اپ ٹو کرتے ہیں. تو اگر وہ صحت مند ہوں گی, وہ بالکل ٹھیک ہوں گی, تو آبویسلی سارا گھرانہ ہی خوش ہوگا, صحت مند ہوگا. میں اتنے سارے لوگوں کو مطلب پیشنٹ جب کبھی میرے پاس آتے ہیں بہت موٹے اور ویل چیئر پہ اور چلا نہیں جا رہا, گھٹنے رہ گئے, تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اتنا ویٹ کیوں پٹ آن کیا. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بس امی کو ہم کہتے تھے کہ امی کا خیال رکھیں, امی کہتی تھی مجھے ویکنیس جیسے کہ ہم ہوتا ہے ہمیں, یا مجھے ہوتی ہے تو ہم اور کچھ کھلانے, کوئی بادام کھلا رہے ہیں, کبھی کچھ کھلا رہے ہیں, تو ہم تو ڈاکٹر صاحب بڑی خدمت کی ہے امی کی. خدمت کا مقصد ہے کہ ان کو ایکسرسائز کروائیں. خدمت کا مقصد ہے کہ ان کی لائف کی ایکٹیویٹی اسی طرح سے جاری رکھیں جس سے ان کی بہتری ہو. تو مجھے یہ بتائیے گا وہ والی فیمیلز جن کے ہاں اولاد نہیں ہوئی لیکن وہ مینوپوز ہو گیا, ان کی لائف میں کیا چینجز آتی ہیں؟ لائف میں چینجز تو بالکل ویسی ہی آتی ہیں جیسے کہ کسی کو بھی آتے ہیں, یہی ہاٹ فلشز, یہی ساری پرابلمز, یہی ہمارے مسل اسٹرینتھ لوز ہونا, جوائنٹس کا مطلب جو آپ کی بونز ہیں ان کی خرابی ہونا, مینٹل ہیلتھ کا لاس ہونا. صرف ایڈیشنلی ان کو وہ جو ایک نارمل ڈلیوری کے سیکوینس سے گزری ہوتی ہیں اور جو پیلوک فلور لوز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے کہ ان کو وہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس پروگرام کے اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ آپ آڈینس کو یہ میسج ضرور دیجئے کہ جو یہ ایلڈرلی پیشنٹس ہیں ان کی لک آفٹر کیسے کی جائے, اور ان ایلڈرلی پیشنٹس کو میسج دیجئے یہ اپنی لک آفٹر کیسے کریں. تھینک یو ویری مچ. اچھا, ایلڈرلی پیشنٹس کو لک آفٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ مطلب میں ظاہر ہر گھر میں ہوتے ہیں, ایک تو ان کو نارمل انسان رہنے دیں. ان کو نا مطلب آپ ہر چیز میں پروہیبٹ کرنا بند کر دیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ یہ نہ کریں, کیونکہ ساری عمر وہ انچارج رہے ہیں. اب اچانک سے ان کو ہم بند کریں گے نا, اس طرح تو بہت دل افسوس بھی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی میڈیکل ایلمنٹس ہیں اس کو ساتھ ساتھ میڈیسن کے ساتھ ٹریٹ کریں, اور جو تکالیف ہیں اس کے لیے بھی دوائیاں موجود ہیں. پلیز اس کو اگنور نہ کریں کہ ہم دوائی نہیں دینی, یا یہ وقت کے ساتھ, یا یہ مینوپاز کا نارمل چیز ہے. بالکل غلط ہے. ایکسیسو بلیڈنگ بالکل اب نارمل ہے, اس کو بالکل ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنا جو ہے نا ایلڈرلی لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنا ویٹ واچ کرنا ہے. آپ نے روٹی, بہت مشکل ہے ویٹ لوز کرنا, آئی انڈرسٹینڈ, کیونکہ وقت کے ساتھ اتنا ویٹ آپ کھاتے نہیں ہیں, ویٹ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جینس ظاہر ایک بہت پارٹ پلے کرتی ہے. کچھ لوگ بہت بھی کھاتے ہیں لیکن اتنے موٹے نہیں ہوتے, لیکن کچھ لوگ تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے چاہے آپ جس بھی جینس کے میک اپ سے تعلق رکھتے ہیں, 50 کے بعد یو ٹینڈ ٹو گین ویٹ. تو آپ نے اپنی لائف سٹائل میں ایکسرسائز کو ہر حال میں ایڈ کرنا ہے. وہی میں نے کسی ایک دن کہا کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں, اس نے کہا کہ پورے 24 گھنٹے میں سے آپ کے پاس اپنے لیے 30 منٹ بھی نہیں ہے. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ واقعی 30 منٹ اپنے لیے نہیں ہے, اور یہ اپنے لیے جب نہیں ہوں گے تو کوئی آپ کو لک آفٹر نہیں کرے گا. الٹیمیٹلی لوگ تنگ ہوں گے کہ اوہو یہ تو ان کو سنبھالنا, ویل چیئر پہ لے کے جانا, اٹھانا, کرنا.
اور پھر الٹیمیٹلی جوائنٹس بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے آپ کا مینوپاز کی سکسیزفل لائف گزارنے کے لیے, اور جس میں کم خوراک کے علاوہ ہیلدی خوراک کھانا, دودھ ضرور پیجیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈائٹ. اس کو ہم اگنور کرتے ہیں, ہم نہیں پیتے. وی شوڈ. کیلشیم کا سپلیمنٹ یا دودھ کا ایک گلاس از این سچ این امپورٹنٹ انگریڈینٹ مینوپاز کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ پازیٹیو سوچیے. اٹس ڈیفیکلٹ, بہت ساری مینوپازل چینجز مجبور کرتی ہیں ہم لوگوں کو نگیٹو سوچنے پہ, لیکن پازیٹیو سوچنے کے لیے بہت ساری آپشنز لوگوں کے پاس ہیں. سوشل میڈیا ہے, فرینڈ سپورٹ گروپ ہے, اب تو گروپ پازیٹیوٹی کے کئی سوشل میڈیا گروپس بنے ہوئے ہیں. تو لونلی نیس کو ختم کرنا, دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا, لوگوں سے ملنا اور پازیٹیو رہنا, یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہیلپ کریں گی ایک سکسیزفل مینوپازل لائف میں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اٹ واز ایکسٹریملی گڈ ڈسکشن, اور ہمیں بہت سی چیزیں وہ سیکھنے کا موقع ملا ہے جس سے ہمارے ایلڈرلی پیشنٹس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ آور پروگرام. نیکسٹ ویک ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.